بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج اس ویڈیو میں ہم نادلی شریف کی زکوٰۃ سے ریلیٹڈ چند سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے۔ نادلی شریف کی زکوٰۃ کے سلسلے میں چند بھائیوں اور بہنوں نے پاکستان، انڈیا اور سری لنکا سے یہ سوال کیا ہے کہ نادلی شریف کی زکوٰۃ کے دوران کھانے پینے کا کیا پرہیز کرنا ہے، کپڑے کیسے پہننے ہیں، خوشبو یا بخورات کون کون سے استعمال کرنے ہیں، ترک حیوانات، جلالی اور جمالی میں کیا کیا پرہیز کرنا ہے۔ اس سوال کا جواب دینے سے پہلے یہ بات واضح کر دوں کہ زکوٰۃ دینے کی ضرورت ان افراد کو پڑتی ہے جن کے دل میں محمد و آل محمد کی محبت نہیں۔ ہمارا یہ بات کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ آپ نادلی شریف کی زکوٰۃ ادا نہ کریں، آپ نادلی شریف کی زکوٰۃ ضرور ادا کریں، لیکن اس کے اندر جو چھوٹے چھوٹے باریک نقطے ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات آپ کو روحانیت تک اور محمد و آل محمد کی بارگاہ تک ضرور رسائی عطا فرمائیں گے۔ تو بات ہم یہ کر رہے تھے کہ زکوٰۃ دینے کی ضرورت ان افراد کو پڑتی ہے جن کے دل میں محمد و آل محمد کی محبت نہیں۔ اگر دل میں محمد و آل محمد کی محبت ہے تو یہی سب سے بڑی زکوٰۃ ہے، سب سے بڑا چلہ ہے، سب سے بڑی ریاست ہے اور سب سے بڑا فیض ہے۔ پڑھائی کرنے کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے تاکہ آپ کو یکسوئی حاصل ہو جائے۔ یکسوئی اور توجہ آپ کو حاصل ہوگی تو ہی آپ سچ اور جھوٹ میں تمیز کر سکتے ہیں، اور فقیر وہ ہوتا ہے جو سچ اور جھوٹ میں تمیز کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ چلہ کشی کرنے کا مقصد، ریاست کرنے کا مقصد یا مراقبات کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہمیں سچ اور جھوٹ میں تمیز کرنا آ جائے۔ جب سچ اور جھوٹ میں آپ تمیز کرنے کے قابل ہو جائیں گے تو ہی آپ کو محمد و آل محمد کی بارگاہ تک رسائی حاصل ہوگی، اور اگر آپ کو سچ اور جھوٹ میں تمیز کرنا نہیں آئے گا تو یہ بھول جائیں کہ آپ کو ان کی بارگاہ تک رسائی حاصل ہوگی۔ اب پڑھائی کے دوران پرہیز کیا ہونا چاہیے، یہ آپ کے مرشد یا روحانی استاد پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ وہ آپ پر کوئی بھی پرہیز لاگو کر سکتا ہے، اور نہ بھی کرنا چاہے تو یہ اس کی اپنی مرضی ہوتی ہے۔ سلسلہ نادی علی کے بزرگوں نے نادی علی شریف کی بہت بڑی بڑی زکوٰۃیں ادا کی ہیں، اور اگر کوئی فرد سلسلہ نادی علی کے بزرگوں کی اجازت سے نادی علی شریف کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو سلسلہ اس پر کسی بھی قسم کی پابندی عائد نہیں کرتا۔ جو چیزیں حلال ہیں آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں، اور ہم کون ہوتے ہیں جو آپ کو حلال چیزوں کے استعمال سے روکیں۔ اس کے علاوہ کپڑوں کے بارے میں بھی سوال کیا گیا ہے کہ نادی علی شریف کی زکوٰۃ ادا کرنے کے دوران کپڑے کیسے پہننے چاہیے۔ تو ناظرین، کپڑے جیسے آپ عام زندگی میں استعمال کرتے ہیں آپ زکوٰۃ کے دوران اسے پہن سکتے ہیں۔ خوشبو اگر آپ استعمال کرنا چاہیں تو کریں، اگر خوشبو سے آپ کو الرجی ہے تو آپ خوشبو کا استعمال نہ بھی کریں تو اس سے فرق نہیں پڑے گا۔ آپ کے اوپر صرف ایک پابندی ہے، وہ یہ کہ آپ نادی علی شریف کو صرف اور صرف محبت کے ساتھ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے تلاوت کریں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات آپ کو نادی علی شریف کی زکوٰۃ میں ضرور کامیابی عطا فرمائیں گے، اور آپ کو ہر حال میں کامیابی ہوگی، ہمارا ایمان ہے۔ اور اس میں ڈرنے والی بھی کوئی بات نہیں ہے۔ بعض لوگوں کے مطابق نادی علی شریف کو زیادہ نہیں پڑھنا چاہیے، جنات آ جاتے ہیں، موکلات آ جاتے ہیں، موکلات غصہ کر جاتے ہیں، نادی علی شریف کو رات کو سوتے وقت نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو ناظرین، یہ سب فیک باتیں ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نادی علی شریف ہر خوف، ہر غم، ہر پریشانی، ہر بیماری، ہر مصیبت اور ہر قسم کے زوال کا علاج ہے۔ یہ آپ کے لیے برکات کا سمندر ہے، اسے خوف سے نہ پڑھیں، محبت سے پڑھیں، انشاءاللہ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں آپ کے بیڑے پار ہوں گے۔ ایک اور بھائی نے انڈیا سے سوال کیا کہ نادی علی شریف کی زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے حصار کیسے کرنا ہے، اور نادی علی شریف کی زکوٰۃ کا وقت کیا ہونا چاہیے۔ ناظرین، اس سوال کا جواب دینے سے پہلے آپ کو یہ بتا دیں کہ حصار کہتے کسے ہیں۔ حصار ایک ایسا عمل ہے جس کے کرنے سے آپ غیر مخلوق جنات، موکلات اور شیطانوں کے شر سے محفوظ ہو جاتے ہیں،
اور کوئی بھی چیز آپ کے حصار کے اندر داخل نہیں ہو پاتی۔ حصار کے لیے عام طور پر لوگ اپنے گرد دائرہ لگاتے ہیں اور کچھ مخصوص قسم کے کلمات پڑھتے ہیں۔ اب آپ کے سوال کا جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں کہ غور کریں کہ جس کا آپ نام لے رہے ہیں، اس نام کی برکات سے غیر مخلوق آپ کے قریب آئے گی یا دور بھاگے گی؟ بھائی میرے، ہر فقیر، ہر مسلمان، ہر مومن کا یہ ایمان ہے کہ جناب مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ سرکار کا نام جس جگہ پر لیا جاتا ہے وہاں سے ہر قسم کی غیر مخلوق، جنات، سایہ، بھوت، جادو اور دشمن خوف زدہ ہو کر بھاگ جاتے ہیں۔ تو بھائی میرے غور کریں کہ سرکار سے آپ محبت بھی کرتے ہیں اور اس بات پر یقین بھی کرتے ہیں کہ ان کا نام لینے سے غیر مخلوق بھی آئے گی، آپ کو ڈرائے گی بھی اور آپ کو خوف زدہ بھی کرے گی۔ تو ایسا میرے بھائی ہرگز نہیں۔ آپ بلا خوف ہو کر نادی علی شریف کی زکوٰۃ ادا کریں، آپ کو کسی قسم کے حصار کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی آپ کے پاس کوئی غیر مخلوق آ سکتی ہے۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو زکوٰۃ ادا کرنے کے دوران حقیقت میں گھبرا جاتے ہیں۔ انہیں زکوٰۃ ادا کرنے کے دوران آوازیں بھی سنائی دیتی ہیں، جنات بھی دکھائی دیتے ہیں اور غیر مخلوق انہیں دھمکیاں بھی لگاتی ہیں۔ اور اکثر ایسا بھی ہوا ہے کہ لوگ گھبرا کر پاگل ہو جاتے ہیں اور بعض لوگوں کو تو ہارٹ اٹیک بھی آ جاتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ سارے وہ لوگ ہیں جو حقیقت سے بے خبر ہیں۔ اصل میں جب آپ کسی بھی کلام کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں یا کوئی بھی مراقبہ ادا کرتے ہیں تو اس وقت آپ کو آہستہ آہستہ یکسوئی حاصل ہوتی ہے، اور یکسوئی آپ کے ذہن سے ہر قسم کے خوف، وسوسے، حسد، لالچ، برائی، غیبت اور اس قسم کی برائیوں کو خارج کرتی ہے۔ اور اس دوران اگر آپ کے ذہن سے خوف کا اخراج ہو رہا ہو تو آپ کے ذہن میں خوف سے ریلیٹڈ جو باتیں موجود ہیں وہ آپ کو یاد آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور اکثر غنودگی میں وہ یادیں آپ کو دکھائی بھی دے جاتی ہیں، جو کہ حقیقت نہیں بلکہ آپ ہی کے ذہن کا ایک فنکشن ہے۔ اور یہ اچھی بات اس لیے ہے کہ اس خوف کا آپ کے ذہن سے اخراج ہو رہا ہوتا ہے، اور یہ خوف آپ کے ذہن سے خارج ہوگا تو ہی آپ کامل روحانی ماہر ہو سکتے ہیں، ادروائز آپ کی محنت بیکار ہے۔ اس لیے اس قسم کے خوف کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور ان سے ڈرنا بیکار ہے۔ اور ویسے بھی جو لوگ محمد و آل محمد سے سچی محبت کرتے ہیں وہ صرف محمد و آل محمد کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں، کسی اور چیز سے نہیں۔ تو ناظرین، اگر کوئی فرد اپنے ذہن سے خارج ہونے والے خوف کو حقیقت مان کر اس سے خوف زدہ ہونا چاہتا ہے تو وہ اس کی اپنی مرضی ہے۔ الغرض ناظرین، نادی علی شریف کی زکوٰۃ کے دوران آپ کو کسی بھی قسم کے حصار کی ضرورت نہیں، اور ایسا کرنا آپ کے ایمان کی کمزوری کی دلیل ہے۔ دوسرا سوال وقت کے بارے میں کیا گیا ہے کہ نادی علی شریف کی زکوٰۃ کا وقت کیا ہونا چاہیے۔ تو ناظرین، نادی علی شریف کی زکوٰۃ کے وقت کے حوالے سے آپ نے 3 چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے۔ نمبر 1، زکوٰۃ کا وقت وہ ہونا چاہیے جس سے آپ کے روزی رزق والے معاملات متاثر نہ ہو۔ اگر آپ رزق حلال کی تلاش کو چھوڑ کر نادی علی شریف کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو ممکن ہے کہ آپ کو کامیابی نہ ملے۔ نمبر 2، حقوق العباد کسی بھی حوالے سے متاثر نہ ہو۔ نمبر 3، آپ کی فرض نماز قضا نہ ہو۔ ان 3 چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ وقت کو ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں۔ ناظرین، اگر کوئی بھائی یا بہن نادی علی شریف کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتا ہے تو اس سلسلے میں وہ سلسلہ کے بزرگوں سے اجازت حاصل کرنا چاہتا ہے تو سلسلہ کے بزرگوں کی طرف سے نادی علی شریف کی زکوٰۃ ادا کرنے کی ہر فرد، ہر مرد، ہر عورت، ہر بچے اور ہر بوڑھے کو عام اجازت ہے۔ پابندی صرف یہ ہے کہ آپ نادی علی شریف کو محبت کے ساتھ تلاوت کریں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات آپ کے دنیا و آخرت دونوں جہانوں میں بیڑے بھی پار فرمائیں گے اور آپ کو نادی علی شریف کی زکوٰۃ میں کامیابی بھی عطا فرمائیں گے۔
ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آپ کو محمد و آل محمد کی سچی محبت نصیب فرمائے اور آپ کو نادلی شریف محبت کے ساتھ تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔